بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھی حدیث، تیسرا حصہ، چوتھی فصل، صفحہ نمبر 122۔ چوتھی فصل، تکبر کے اسباب اور علتیں۔ جان لو جن باتوں کا ذکر کیا گیا ان سے تکبر پیدا ہونے کے مندرجہ ذیل اسباب و علل بھی ہیں۔ دماغ کا چھوٹا ہونا، قابلیت کی کمی یا فقدان، پست فطرتی اور حوصلہ اور برداشت کی کمی۔ مختصر یہ کہ آدمی کم ظرف ہوتا ہے، اسی لیے اپنے اندر ایک کمال دیکھنے کے ساتھ ہی یا ایک امتیاز کا مشاہدہ کرتے ہی اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ ایک مقام و مرتبے کا مالک ہو گیا ہے، حالانکہ اگر وہ بنظر انصاف یا بنظر اعتبار دیکھتا کہ جو امتیاز اسے حاصل ہوا ہے یا جس کمال سے وہ متصف ہوا ہے تو وہ خود ہی سمجھ لیتا کہ جس کو اس نے کمال سمجھا ہے اور جس پر تکبر و فخر کر رہا ہے وہ در حقیقت کمال نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو دوسروں کے کمالات کے مقابلے میں قابل اعتنا نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتا کہ اس کا منہ تو تماچا مار مار کر سرخ کیا گیا ہے۔ یعنی مثلا ایک عارف جو اپنے عرفان و سلوک کی وجہ سے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا اور تکبر کرتا ہے اور دوسروں کو قشری و ظاہری کہتا ہے، اس کے پاس بھی بعض ان مفاہیم کے مجموعے کے علاوہ جو حقائق کے لیے سد راہ اور حجاب بنے ہوئے ہیں، معارف الہیہ میں سے کیا ہے، اور زرق و برق دل فریب اصطلاحات کا بھلا معارف الہیہ سے کیا ربط ہے۔ یہ چیزیں خدا شناسی اور اسماء و صفات کے علم سے کوسوں دور ہیں۔ معرفت ایک قلبی صفت ہے۔ میرے نظریے کے مطابق یہ تمام کے تمام علوم عملی ہیں، محض مفاہیم کا سمجھ لینا اور اصطلاحات کا وضع کر لینا علم نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس کم عمری و کم علمی کے باوجود ان نام نہاد عرفاء اور دیگر علوم کے علماء کے درمیان اسی علم و عرفان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے اشخاص بھی دیکھے ہیں کہ ان اصطلاحات نے ان کے دلوں پر کوئی بھی اثر نہیں کیا، بلکہ الٹا اثر کیا ہے۔ اے میرے عزیز، بقول تمہارے عرفان باللہ قلب کو اسماء و صفات کی تجلیات کا محل اور جلوہ ذات کا مرکز بناتا ہے، اور سلطان حقیقی کے نزول اجلال کے قابل ہونے کی فضیلت عطا کرتا ہے، غلاظت و گندگیوں کے رنگ برنگ مختلف آثار کو مٹا دیتا ہے، رکاوٹوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الملوک اذ دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور جب قلب پر سلطان حقیقی کا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ قلب کو احدی اور احمدی بنا دیتا ہے۔ بس تم نے آخر کیوں اپنے قلب کو اپنے ہی جمال میں محو نظارہ بنا دیا ہے اور تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر رکاوٹوں میں اضافات کا میلہ لگا رکھا ہے؟ تم نے اپنے دل کو کیوں حق اور اس کے اسماء کی تجلیات سے غافل بنا رکھا ہے؟ آخر تم اپنے دل کو کیوں شیطان کی منزل بنا کر بندگان الہی بارگاہ خداوندی کے مقرب بندوں اور جمال محبوب کے جلووں کو حقارت و پستی کی نظر سے دیکھتے ہو؟ اے نام نہاد عارف، تیری حالت پر افسوس ہے، تیری حالت تو سب سے بدتر ہے، اور حجت تیرے اوپر تمام ہے۔ تعجب، تو حق کے ساتھ تکبر کرتا ہے، اسماء و صفات اور تجلیات ذات کے سامنے بھی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اے مفاہیم کے رٹو طوطے، اے حقیقتوں سے گمراہ، ذرا غور تو کر، تیرے پاس معارف کا کیا علم ہے؟ ذات و صفات حق کا اثر تو نے اپنے میں کتنا پایا؟ علم موسیقی اور آوازوں کی ہم آہنگی شاید تیرے علم سے زیادہ دقیق ہو۔ علم حیہ، ٹیکنالوجی، تمام طبعی علوم، سائنسی اور ریاضی اصطلاحات اپنی پیچیدگی اور نزاکت کے اعتبار سے شاید اسی علم جیسی ہوں۔ جس طرح یہ علوم عرفان خدا سے تعلق نہیں رکھتے، اسی طرح تیرا علم بھی اعتبارات و مفاہیم و اصطلاحات کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ نہ اس سے کوئی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے نہ حال، بلکہ شریعت علم کے اعتبار سے سائنس اور ریاضی علوم تیرے علم سے بہتر ہیں، کیونکہ ان سے کچھ نہ کچھ حاصل تو ہوتا ہے۔
مگر تیرا علم نہ صرف یہ کہ لا حاصل ہے بلکہ کبھی اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ انجینئر اپنے علم سے انجینئرنگ میں فائدہ اٹھاتا ہے، سنار اپنی صنعت کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تم اپنے علم سے دنیاوی فائدہ تو درکنار معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہاری آنکھوں پر دبیز پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب بھی ذات احدیت کا ذکر ہوتا ہے تم وسیع ظلمتوں کا تصور کرتے ہو، اور جب بھی اسماء و صفات حق کی کوئی بات ہوتی ہے تو تم غیر متناہی کثرت کے شور و غل میں ایک گفتگو بھی نہیں سن سکتے، اور انہی اصطلاحات کی بھول بھلیوں میں تجھے معارف و حقائق کے معارف کا راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اس کے باوجود تو اسی سرمایہ پر علماء حق کے سامنے فخر و مباحثت کرتا ہے۔ جو معرفت دل کی کذورت بڑھا دے وہ معرفت نہیں ہے۔ ان معارف پر وائے ہو جو اپنے مالک کے انجام کو شیطان کا وارث بنا دیں۔ تکبر شیطان کا خاصہ ہے۔ اس نے تیرے باپ آدم سے تکبر کیا تھا، جس کی بنا پر درگاہ الہی سے نکالا گیا، اور تو آدمیوں یا آدم زادوں سے تکبر کرتا ہے، لہذا تو بھی راندہ بارگاہ الہی ہو جائے گا۔ اسی سے تمام علوم کی حقیقت کو سمجھ لو کہ حکیم اگر واقعی حکیم ہے اور حق تعالیٰ کے مقام کو مخلوق کی نسبت نیز اپنی نسبت سے سمجھتا ہے تو اس کے دل سے غرور چلا جائے گا اور وہ اس برائی سے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن یہ بیچارہ انہیں مفاہیم و اصطلاحات کے پیچھے دوڑنے والا اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ اصل حکمت یہی ہے، اور وہ خود ان کا ماہر حکیم و عالم ہے۔ اس لیے وہ کبھی اپنے آپ کو صفات واجب الوجود سے متصف سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے حکیم ہونا خدا کی صفت ہے، الحکمت ہی التشبہ بالالہ، اور کبھی اپنے آپ کو انبیاء و مرسلین کے زمرے میں شمار کرنے لگتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اس کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اور کبھی الحکمت ضالۃ المؤمن وَمَن يُؤْتِ الْحِکمۃ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا کا رٹ لگانے لگتا ہے، حالانکہ اس کا دل حکمت سے بے خبر، نیکیوں سے ہزاروں منزل دور اور حکمت سے بے بہرہ ہے۔ حکیم الہی اور اسلام کے عظیم فلسفی جناب محقق داماد فرماتے ہیں، حکیم وہ ہے جس کا بدن اس کے لیے لباس ہو، جب چاہے اس کو پہن لے اور جب چاہے اتار دے۔ سوچئے وہ کیا فرماتے تھے اور ہم کیا کہتے ہیں، انہوں نے حکمت سے کیا سمجھا تھا اور ہم نے کیا سمجھا ہے۔ بس تم چند رٹی ہوئی اصطلاحات اور مفاہیم پر ناز کرتے ہو اور لوگوں سے غرور سے پیش آتے ہو۔ یہ تمہاری کم ظرفی اور کم حوصلگی اور کم علمی ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو لوگوں کا مرشد اور ہادی سمجھتا ہے اور مسند ارشاد و تصوف پر براجمان ہے، اس کا حال ان دو گروہوں سے بدتر ہے۔ اس نے اصطلاحات کا ذخیرہ ان دونوں گروہوں سے چرا کر اپنی متاع کو ان سے سجا لیا ہے تاکہ بازار میں اس کے اونچے دام لگیں۔ ان کے ذریعے سے اس نے بندگان خدا کے دلوں کو حق سے منحرف کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ ان سادہ لو اور پاکیزہ پاک دل لوگوں کو علماء اور دیگر لوگوں کا مخالف بنا دیا ہے۔ اپنے بازار کو چمکانے کے لیے جان بوجھ کر یا بلا سوچے سمجھے چند جاذب نظر اصطلاحات سے بیچارے عوام کو پھنسا لیا ہے۔ اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ مجذوب علی شاہ یا محبوب علی شاہ نام رکھ لینے سے مجذوبیت اور محبوبیت کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اے طالب دنیا، اے مفاہیم کے چور، تیری یہ کارکردگی جو تخیل پر مبنی ہے اس قدر غرور و تکبر کے باعث تو نہیں ہے۔ بیچارہ اپنے چھوٹے دماغ اور پست حوصلگی کی وجہ سے دھوکے میں رہا، اپنے آپ کو صاحب مقام سمجھتا رہا۔ تمہارے اندر نفسانی خواہشات، دنیا پرستی، چرائے ہوئے مفاہیم، غیر ضروری صفات اور پیوند لگے ہوئے اعتبارات کے آمیز سے ایک ناپسندیدہ صفت نے جنم لیا ہے، اور ان سب کی ملاوٹ سے ایک عجیب خمیر اور نرالا ملغوبہ بن گیا ہے۔ پھر ستم بالائے ستم ان تمام خامیوں کے ساتھ اپنے آپ کو مرشد خلائق اور نجات امت کا ضامن و ہادی اور شریعت کا رازدار سمجھتا رہا۔ بے شرمی کی انتہا یہ ہو گئی کہ اپنی حدوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو ولایت مطلقہ کا حامل سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بھی استعداد و قابلیت کی کمی، سینے کی تنگی اور دل کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ تم فقہ و حدیث اور دیگر علوم شرعیہ کا طالب علم بھی بعض اصطلاحات کے علاوہ جو اصول و حدیث میں رائج ہیں کچھ بھی تو نہیں جانتا۔ اگر اس علم نے جو تمام کا تمام عمل سے مربوط ہے تمہارے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا
تمہاری کوئی اصلاح نہیں کی بلکہ اس کے بجائے عملی و اخلاقی برائیاں بڑھا دیں تو تمہارا کردار دیگر تمام علوم کے علماء سے پست و ناچیز ہے، بلکہ تمام عوام کے کردار سے بھی بدتر ہے۔ یہ عرضی مفاہیم اور حرفی معانی اور بے فائدہ اختلافی اصطلاحات جن میں سے اکثر کا دین خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ علوم میں ان کا شمار ہے، جن کا تم نے ثمرہ علمیہ نام رکھ دیا ہے، ایسی نہیں ہیں کہ تم ان پر اتراؤ اور غرور کرو۔ خدا شاہد ہے، وکفا بہی شہیدہ، اگر علم کا یہی نتیجہ ہے اور تم کو ہدایت نہیں کر سکتا، اخلاقی و علمی عملی برائیوں کو تم سے دور نہیں کر سکتا، تو سب سے پست درجے کا پیشہ بھی اس سے بہتر ہے، کیونکہ ان کا فائدہ تو فوری ہوتا ہے اور ان میں دنیاوی اور اخروی برائیاں بھی کم ہیں، اور تم کو نتیجے میں وبال و جنجال کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اخلاقی برائیوں اور برے اعمال کے علاوہ کوئی ثمرہ نہ ہوگا۔ بس علمی اعتبار سے بھی تو تمہارا علم باعث تکبر نہیں ہے، بس چونکہ تمہاری فکر کا دائرہ بہت ہی تنگ ہے، اس لیے 2-4 علمی اصطلاحوں کو ادھر ادھر استعمال کر کے تم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور تمام لوگوں کو جاہل سمجھنے لگتے ہو، اور ملائکہ مقربین کے پروں کو روندنے لگتے ہو۔ مجالس میں دوسروں کے لیے جگہوں کو اور گلی کوچوں میں راستوں کو لوگوں کے لیے تنگ کرتے ہو۔ تم علم اور اس کے جاننے والوں کو ضائع کرتے اور اپنے ہم پیشہ افراد کی توہین کرتے ہو، اور ان سب میں ذلیل و حقیر وہ شخص ہے جو ظاہری امور جیسے مال و منال، حشم و قدم اور قبیلہ و برادری پر تکبر کرے۔ یہ بیچارہ تو آدمیت کے تمام اخلاق اور انسانی آداب سے بھی دور ہے، اس کا ہاتھ تمام علوم و معارف سے خالی ہے، لیکن چونکہ اس نے بھیڑ کی اون کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کا باپ فلان بن فلاں ہے، لہٰذا وہ لوگوں پر غرور کرتا ہے۔ کتنی کوتاہ ذہنیت اور تاریک دل والا آدمی ہے کہ تمام کمالات سے منہ موڑ کر بہترین لباس اور زیب و زینت کو چھوڑ کر ٹوپی اور قبا کی خوبصورتی پر قانے ہے۔ اس بیچارے نے جانوروں کے مقام کا حامل اور حیوانی صفات سے متصف ہونے کے علاوہ تمام اعلیٰ انسانی اقدار سے عاری ہو کر مغز و فکر سے خالی سر اور حقیقت سے مبرہ شکل و صورت پر اکتفا کیا ہے۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو صاحب مقام و مرتبہ سمجھتا ہے۔ یہ تو اتنا نالائق ہے کہ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے اس سے ذرا اونچا ہو تو اس سے ایسا برتاؤ کرتا ہے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ جس کی نظر میں صرف دنیا ہی دنیا ہو، وہ دنیا اور اہل دنیا کا غلام ہی ہوتا ہے اور اس کے سامنے پست و خوار ہو جاتا ہے، اور اس کا معبود وہی ہے جس کے پاس دنیا ہے۔ بہرحال غرور کے اہم ترین عوامل میں سے ایک کوتاہی فکر اور صلاحیت کی کمی ہے۔ اس لیے جو چیز کمال نہیں ہے یا کمال سمجھے جانے کے لائق نہیں ہے، اس میں یہ شدت کے ساتھ اثر پیدا کرتی ہے اور اس میں عجب و غرور پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے اندر حب نفس اور حب دنیا جتنا زیادہ ہوگی، یہ چیزیں اتنی ہی اس پہ اثر انداز ہوں گی۔ 5ویں فصل، تکبر کا علاج۔ اب جب کہ غرور کی برائیاں تم کو معلوم ہو چکی، تو اب نفس کے علاج کی فکر کرو اور دل کو قدورت سے پاک کرنے کی ہمت کر لو، اور آئینہ دل کو اس غلیظ غبار سے صاف کر ڈالو۔ اگر تم واقعی قوت ارادی اور کشادگی قلب کے مالک ہو اور ابھی حب دنیا تمہارے دل میں مضبوط نہیں ہوئی اور زیبائش دنیا تمہارے قلب میں جلوہ گر نہیں ہوئی اور چشم انصاف و اعتبار کھلی ہے، تو گزشتہ فصل ہی اس کے علمی علاج کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ابھی تم اس مرحلے میں نہیں پہنچے ہو تو اپنے حالات میں تھوڑا غور و فکر کرو، ہو سکتا ہے تمہارا دل بیدار ہو جائے۔ اے انسان، تو ابتدا میں کچھ نہ تھا، تو لامتناہی زمانوں میں پردہ عدم میں محو تھا۔ معدوم اور محو شدہ شے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جب تیری پیدائش سے ارادہ حق کا تعلق ہوا تو چونکہ ناقص القابلیہ تھا اور پست و ناچیز تھا اور فیض کے قبول کی تیرے اندر صلاحیت نہ تھی، اس لیے تجھ کو اس عالم مادی سے جو محض بالقوہ تھا، خالص ضعف و ناتوانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس سے عنصری اور جسمانی صورت میں لایا جو ذلیل ترین موجودات اور پست ترین کائنات ہے، پھر وہاں سے نطفے کی صورت میں لایا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں لگ جائے تو تم اس کو بہت ہی گندا سمجھو گے اور بڑی زحمت سے پاک کرو گے
اور اس نطفے کو نہایت تنگ و تاریک جگہ کے اندر جو باپ کے 2 بیضتین ہیں قرار دیا، پھر اس کو پیشاب کی نالیوں کے ذریعے نہایت ہی بری حالت میں رحم مادر میں پہنچایا اور تجھ کو ایسی جگہ رکھا جہاں کے ذکر سے بھی تمہیں کراہت و نفرت ہوگی۔ وہاں پر تجھے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے کی صورت عطا کی اور ایسی چیز تیری غذا قرار دی گئی، یعنی خون حیض، جس کے سننے سے بھی تجھ کو وحشت ہوگی اور شرم آئے گی، لیکن چونکہ سبھی اس المیہ میں مبتلا ہیں اس لیے شرم نہیں آتی۔ یعنی مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار بن جاتی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے دوران تو ایک حقیر ترین اور پست ترین مخلوق اور تمام ظاہری و باطنی ادراکات سے خالی اور تمام کمالات سے تہی دست تھا۔ پھر جب خدا نے اپنی وسیع رحمت سے تجھ کو زندگی بخشی، اس وقت بھی تیرے اندر زندگی اتنی ناقص تھی کہ تو ایک کیڑے سے بھی بدتر تھا۔ یہ سب تیری قابلیت کے نقص کی وجہ سے تھا۔ پھر رفتہ رفتہ خداوند عالم نے زندگی اور زندگی کے آثار تیرے اندر زیادہ کر دیے، یہاں تک کہ تم دنیا میں آنے کے لائق ہوئے اور پسترین راستے اور پسترین حالات میں اس کشادہ فضا میں آنے کے قابل ہوئے۔ اس وقت بھی تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانے کے اعتبار سے تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور اور پست تھے۔ پھر خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے تم کو ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا، لیکن پھر بھی تم اتنے ضعیف و ناتواں تھے کہ اپنی کسی قوت کو نہ استعمال کر سکتے اور نہ ہی اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے تھے، نہ اپنی زندگی اور طاقت کی حفاظت کر سکتے ہو، اور بڑا ہونے کے بعد بھی ان چیزوں پر قادر نہیں ہو، بلکہ تم اپنی خوبصورتی اور جوانی کو بھی محفوظ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی مصیبت یا بیماری تجھ پر ٹوٹ پڑے تو اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک دن بھی بھوکا رہنا پڑ جائے تو تم کوئی بھی مردار اور گندی چیز کھانے پر تیار ہو جاؤ گے، اور اگر پیاس کا غلبہ ہو جائے تو کوئی بھی گندا اور ناپاک پانی پینے پر تیار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہر معاملے میں تم ایک ایسے بندہ ذلیل ہو جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور اگر تم اپنا قیاس دوسروں کی دنیا کی دوسری مخلوقات اور ان کے کمالات سے کرو تو دیکھو گے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ پورا کرۂ ارض اور پورا نظام شمسی اس عالم طبیعی کے مقابلے میں جو تمام دنیاؤں میں پست ترین اور سب سے چھوٹی چیز ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ میرے عزیز، تم نے بھی اپنے سوا دیکھا ہی کیا ہے، اور اگر دیکھا بھی ہے تو جانچا اور پرکھا نہیں ہے۔ تم پہلے اپنے آپ اور اپنے سرمایہ حیات اور دنیا کی رنگینیوں کا اپنے شہر سے مقابلہ کرو، پھر اپنے شہر کا اپنی مملکت سے، اور پھر اپنی مملکت کا مقابلہ دوسرے تمام ممالک سے کرو جن سے بہت سے ممالک کے نام بھی تم نے نہ سنے ہوں گے۔ پھر ان تمام کا مقابلہ کرۂ ارض سے کرو، اور وہاں کرۂ ارض کا مقابلہ نظام شمسی سے اور اس کے دیگر ان وسیع و عریض سیاروں سے کرو جو سورج کی شعاؤں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر اس نظام شمسی کا جو ہمارے اور تمہارے ذہنوں میں کی حدوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، ان دوسرے نظام ہائے شمسی سے مقابلہ کرو جن کے سامنے ہمارا سورج اپنے تمام سیاروں سمیت اس کی کرات میں سے ایک کرے کے برابر ہے، کیونکہ ان میں سے ایک کا بھی ہمارے سورج اور اس کی کرات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے اب تک جیسا کہ کہا جاتا ہے جو دریافت ہو چکا ہے وہ کئی ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور نزدیک ترین اور سب سے چھوٹی کہکشاں میں کئی ملین نظام ہائے شمسی موجود ہیں، جن میں سب سے چھوٹا ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑا اور نورانی تر ہے۔ یہ سب عالم مادی ہے جس کی مقدار ان کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سائنسدان اور موجدین اب تک اس کی ایک تھوڑی سی مقدار کو دریافت کر سکے ہیں۔ یہ تمام عالم، اجسام، عالم اور ماورائے طبیعت کے مقابلے میں قابل حس بھی نہیں ہے، اور اس عالم میں ایسی بھی دنیایں ہیں جو انسانی فکروں میں سما نہیں سکتیں۔